ہو تو عقیدت کو بڑھا لیا کرو، اس سے عشق کے پھیلنے میں، عشق کی خوشبو کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس مختصر وقت میں بھی جب ہم اپنے آقا و مولا کا ذکر کریں گے اور حضور شیخ الاسلام کی موجودگی میں کریں گے، جنہوں نے ہمارے عشق کو پروان چڑھایا، تربیت کی، تو یقیناً ہم اس سے وہ نفع حاصل کریں گے جو عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ مل کر اسی محبت سے درود پاک کا جواب دیں اور ویسے ہی پڑھیں جیسے آپ نے سلام کا جواب محبت سے دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مجمع ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ پورے ہندوستان سے جمع ہوئے اور کس نام پر جمع ہوئے؟ آپ سب کو مبارک ہو جمع ہونا۔ اسی محبت سے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تحفہ درود جمع ہو کر پہنچے گا تو حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ کی ایک روشنی پھیل جائے۔ اس گمان کے، اس یقین کے ساتھ پڑھو، صلی علی نبینا صلی علی محمد، مل کر صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی محمد۔ خیال دیکھیں، اب کوئی لمحہ، کوئی دن کٹتا نہیں درود بن، اب کوئی لمحہ، کوئی دن کٹتا نہیں درود بن، اب یہی کام صبح و شام، اب یہی شغل رات دن، مل کر صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اختصار کی وجہ سے اقتباسات پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے ابتدا کر رہا ہوں حمد باری تعالیٰ سے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان ملی، اور ہمارے قلب پر، ہماری سانسوں پر جو نغمہ جاری ہوا وہ تھا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی کبریائی ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں۔ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو تیسرے چکر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ شعر کہے ہوئے بہت دن ہو گئے، عطا فرما۔ عطا فرمانے والے نے دامن کو بھر دیا، اور مجھے اپنے اشعار پر قطعاً ناز نہیں ہے، لیکن ان اشعار میں جب اللہ اکبر آتا ہے نا تو حضور کے عشاق کی روح گرم آ جاتی ہے۔ حضور کے عاشق پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی کبریائی کا بیان ایسے کریں کہ وہ جو دعوے دار ہیں اللہ کی توحید بیان کرنے کے وہ شرما جائیں۔ کہو مل کر کرو گے عشق سے۔ دیکھو خانہ کعبہ کے مناظر، وہ خانہ کعبہ جسے حضور علیہ السلام نے رخصت کے وقت، مکہ مکرمہ سے رخصت کے وقت پلٹ پلٹ کر محبت سے دیکھا، آنکھوں میں نمی لا کر دیکھا۔ اس لمحے کو تصور میں لاؤ
اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو. اللہ رب العزت آج کی اس بزم کے صدقے جس نے زیارت کی ہے اسے دوبارہ کرا، اور جس نے نہیں کی اسے اپنا عظمت والا گھر دکھا. مل کر کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، جیسا مجمع ہے ویسے ہی اللہ کی کبریائی بیان ہونی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مزہ نہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر. دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خوشخبری بھی سن لو. ترمذی شریف کی حدیث پاک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ایک بار اللہ اکبر کہا، ماشاءاللہ کہا، سبحان اللہ کہا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا. خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے جانے سے پہلے اپنا سامان معاف ہے. مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ. پہلا خیال حرم میں جا کر کیا آتا ہے ذہن میں؟ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا سے بولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر. کیا اللہ اکبر، اللہ. حضور کے عشاق کا مجموعہ ہے، یہ فلک تک پہنچنی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ تجربہ جو ہم سب کو رش کے ایام میں جس کا سامنا کرنا ہوتا. رش کے ایام میں طواف خانہ کعبہ دل پر ہیبت طاری کر دیتا. اتنا رش ہوتا ہے کہ زائر مطاف میں اترنے سے پہلے کانپتا ہے، یا اللہ اتنے رش میں تیرے گھر کا طواف کیسے مکمل کروں. دعا کرتا ہے یا اللہ میرے لیے اس مرحلے کو آسان فرما. اللہ کس طرح آسان فرماتا ہے؟ وہی توجہ سے. اللہ کس طرح آسان فرماتا ہے مثال سے دیکھیں. مل کر اللہ اکبر، اللہ. میری اصل نظر یہ ہوگی، اگر کوئی نظر دینا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ اللہ کی کبریائی بیان کرے.
جتنا ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں گے اتنا یہ محفل بلند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے مل کر اللہ اکبر خطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے کیسے جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ ماں وہ رشتہ ہے جو سب سے زیادہ محبت سے بیچتا ہے بچے کو لیکن جب ماں بچے کو گود میں لے کر بیچتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بچہ اتنی زور سے نہ بیچا جائے کہ اسے تکلیف ہو اور محبت کی گرمی بھی پوری طرح منتقل ہو حرم کے طواف میں یہ احساس دلوں میں جاگزی ہوتا ہے جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر مل کر اللہ اکبر جی چاہتا ہے کہ مجمع ختم ہو محفل ختم ہو تو شیخ الاسلام کے غلاموں کی نسبت کا تاج سر پر رکھنے والے غلاموں کے نام سے جنت بھر جائے درخت بہلا اپنے بزرگوں کو اپنے سلاسل کے بزرگوں کی ارواح کو خوشی دینا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا توجہ میں شاعر ہوں توجہ چاہتا ہوں بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے ہے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اسی طرح محبت سے اللہ اکبر اللہ یہ حجر اسود کیا ہے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت اللہ نے اسے زمین پر بھیجا حضرت عمر کا وہ واقعہ جو سیرت میں ملتا ہے وہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے تاکہ لطافت شعر کی بڑھ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حجر اسود کے سامنے پہنچے تو مخاطب ہوئے، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے آقا کریم نے تجھے بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب مومنین پہ کرم کرتا ہے تو ایسی کوئی صورت نکال دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ کھڑے ہیں، فرمایا عمر کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد نہیں ہے؟ فرمایا میرے آقا و مولا نے کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود اسے دیکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور حشر کے دن اللہ کی جناب میں اس کی شفاعت کی درخواست کرے۔ جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، استلام کیا، اسے مبارک ہو، اور جس نے نہیں لیا اللہ اسے یہ موقع عنایت فرمائے۔ بزرگوں کی خدمت میں بیٹھے ہو نا، انہی بزرگوں نے ہمیں سمجھایا کہ حجر اسود کو یہ اعزاز، یہ شرف، یہ برکت لمس لب مصطفیٰ کے صدقے عطا ہو۔ کیا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، مل کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، ادب کا ایک قرینہ دیکھ لو اور سیکھو ادب کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ جی خوش ہوا؟ اللہ اکبر، دل کر کہو سبحان اللہ۔ نورانی اکاڑوی صاحب نے حکم فرمایا ایک شعر کے لیے، میں نے کئی شعر چھوڑے کیونکہ وقت کم ہے، لیکن پیش کرتا ہوں مل کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور داد دیتا ہوں ان کے ذہن کو، انہوں نے یہاں سروں کا سمندر اور عشاق کے سروں کا سمندر دیکھ کر مجھے یاد دلائے کہ ادھر طواف میں، مطاف میں اور صفا و مروہ کے درمیان جو سروں کا سمندر عشاق کا لہرے لے رہا ہوتا ہے، وہ کیا منظر پیش کرتا ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں، شعر دیکھیے۔ دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا دیکھا روائک سروں کا سمندر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ
اکبر. میرے کسی بھائی نے یہاں سے حکم دیا، یاد دلایا، اس عریضے، اس بنتی، اس درخواست کے بارے میں جو میں نے بالکل اپنے شاعری کے ابتدا میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کی، اور الحمدللہ مجھ حقیر فقیر کو اس عریضے کے صدقے و طفیل متعدد حاضریاں آتا، مجھ کو ہی نہیں، جس نے پلکوں پر اشکوں کی کناری لگا کر آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا وہ گیا. جب دربار سجتا ہے تو سب سے پہلے وہ درخواست پیش کی جاتی ہے جس کی قبولیت کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. آج بھی دربار سجا ہوا، دعا کرنے والے بھی ہیں، دعا لینے والے. 40 آدمی ہوں تو بارش تو اس میں ایک ولی ہوتا، اور یہاں تو شاخ کا مجمع ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر جتنے ہم ہیں، ہم سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے جو دیکھنے آئی ہے کہ آج اس سرزمین پر کیا ہو رہا ہے، کس کے غلام بیٹھے ہیں جو ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم آج اپنی نسبتوں کے طفیل اس بارگاہ میں پہنچے ہوئے. تو وہ عریضہ بہت ہی سادہ، بہت ہی پرسکون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ، پلکوں کی نمی کے ساتھ پیش کرتے. حضور حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے مل کر، نہ جانے کس کے کہنے سے قبول ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مل کر سلام کے لیے غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار حسن
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا فرمان ہو جاتا ہے، حکم ہو جاتا ہے وقت کی کمی کے بعد، تو غلام کس طرح سرشاری میں آقا و مولا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ اشعار جو میں نے حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین میں کہے، شیخ الاسلام کی نظر کر رہا توجہ سے اللہ آپ سب کو حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے۔ اللہ نے پہنچایا، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ مل کر اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔ ایک لطیف شعر توجہ کے ساتھ حضور دیکھیے گا شعر کہ جب ہم مواجہ شریف پر حاضر ہوتے ہیں سلامی کو، تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کہ ادب یہ ہے کہ مواجہ شریف پر سلام عرض کرو اور زیادہ دیر یہاں مت ٹھہرو، حضور علیہ السلام کے قدمین میں آ جائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اپنے آقا کی بارگاہ میں ہم اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں۔ نعت میں شعر کو دیکھیے، سرکار کے قدموں میں کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ ظاہر کا یقین دیکھیے کہ وہ جب اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو یقیناً پائے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے قدموں میں
کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا، سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا، سرکار کے قدموں میں۔ آخری کلام مختصر کر دیا میں نے، لیکن آخری کلام وہ ہے جو آپ کی روحوں کی آواز بھی ہے اور میرے قلب کی آواز۔